پر محمد علیہ بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على فتحیت والاکرام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلق والمؤلن الحق بالحق ابی القاسم المحمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا سیما بقیت اللہ المنتظر امام الزمان هذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم ومقصرہم اجمعین۔ اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لست مرسلا قل قفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار دعا ہے بحق محمد وآل محمد علیہ السلام بانیان صف ازا کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور ترمذی سادات کے جملہ مومنین سادات مرحومین کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو عالی سے متعالی فرما، شفاعت محمد و آل محمد علیہ السلام سے بہرور فرما، حاضرین کے رزق میں کشادگی عطا فرما، پروردگار سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، زمانے کے وارث حضرت حجت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اچھا گزارش ہے بھئی تسی نا جڑے جی آؤندے نا وہ آؤندے رہن گے، تساں میرے حال توجہ رکھنی ہے، ادھر نہیں ویکھنا بار بار، تے جڑا ہی تو سامنے آئے گا میں تو دس دیاں گا، ٹھیک ہے؟ تساں میرے حال غور رکھنی ہے، ٹھیک ہے جناب؟ بہت شکریہ، ایک باری درود پڑھو محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی ایک آیت سے استفادہ ہدایت کے لیے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرا حبیب اگر یہ کافر لوگ تجھے نبی نہیں نہ مانتے تو نہ مانے، تیری جوتی کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم نے کوئی ان کے مشورے سے تجھے نبی بنایا؟ کیا ہم نے ان کے الیکشن اور ووٹوں سے تجھے نبی بنایا؟ اللہ فرماتا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ میرا حبیب تو ان کافروں سے کہہ دے کہ میری نبوت تمہاری محتاج نہیں ہے، میرے پاس دو گواہ ہیں۔ بھئی دعویٰ ثابت ہوتا ہے شاہ جی گواہوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی؟ سارا پنڈ اپنے گارو، دعوے کو کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک گواہ ٹھیک نہ ہوں۔ دعوے کامیاب ہوتے ہیں گواہوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھے گواہ ہوں، مضبوط گواہ ہوں، عادل گواہ ہوں تو بندہ دعویٰ جیتتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اگر گواہ ٹھیک نہیں تو آپ کا دعویٰ
زندہ باد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوے کی کامیابی ہے گواہوں پر، اور اللہ کہہ رہا ہے محمد تیری نبوت کے 2 گواہ کافی ہیں۔ اچھا وہ 2 گواہ ہیں کون سے؟ یہ نہیں پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ کی نبوت کو کلمہ پڑھنے والوں کی ضرورت نہیں، گواہوں کی ضرورت ہے۔ میں کلمہ پڑھوں، آپ کلمہ پڑھیں، ہماری ضرورت ہے کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ مسلمان ہونے کے لیے نبی کا کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ نبی پر احسان نہیں، پیغمبر کا ہم پر احسان ہے۔ اب کوئی بندہ کہے جی اس نے کلمہ پہلے پڑھ لیا تھا، اس نے کلمہ پہلے پڑھ لیا، نہ پڑھتا کلمہ اور ہے حضرات کی تیرے کلمے نے نبی کو کیا فائدہ دیا ہے؟ نبی نے تجھے فائدہ دیا ہے، کلمہ بھی تجھے دیا ہے، نام بھی تجھے دیا ہے، 3 سٹار بھی بنا دیا ہے، اور پھر قبضہ بھی ہو گیا ہے۔ توجہ ہے حضرات کی کہ نہیں؟ جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا شاہ جی فائدہ تو اس کا ہوا ہے، میرے نبی کا فائدہ نہیں ہوا۔ بندیاں کھو لواتے نہ لواتے کھو بھئی، اگر کنویں لگوائے تھے انہوں نے تو گناہ بھی تو انہوں نے معاف کروائے ہیں نا۔ جو بندہ خیرات کرتا ہے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کرتا ہے۔ نبی پر احسان نہیں ہے، نبی پر اس کا احسان ہے جس نے نبوت کا گواہ بننا ہے۔ زندہ باد، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا اللہ وہ گواہ کون ہے؟ اچھا اگلی بات میں بتاؤں آپ کو، بندے آتے ہیں جی ساڈے والے بھی ساڈے والے بھی ساڈے والے بھی، اوی کچھ بھی نہیں ہے ایسا کہ فلاں نائب ہے فلاں نائب ہے فلاں نائب ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں نبی کے نائبوں کے نام نہیں بتائے۔ شاہ جی اللہ نے نام نہیں بتائے کہ نبی کا جانشین کون ہوگا، نبی کا خلیفہ کون ہوگا، نبی کا وارث کون ہوگا، اللہ نے نام نہیں بتائے۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ نام ایسے ہیں کہ سیدوں کے گھر کے باہر لکھے ہوں بندے گلی بدل لیتے ہیں۔ فکر بلند کرے۔ اللہ نے کہا اگر نبی کے جانشینوں کے نائبوں کے اماموں کے اگر میں قرآن میں نام لکھ دوں گا یہ تو قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے۔ اللہ پھر پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ نے کہا میں ان کی صفتیں بتاؤں گا، بندے مر کے کھپ جن گے، اور امام علیہ صفتیں بندیاں جو پیدا نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا میں آپ کو مختصر وضاحت دوں قرآن مجید سے۔ اللہ نے جو نائب مصطفیٰ بنائے ہیں نا، جو نبی کے جانشین اہلیت رکھی ہے جن میں نیابت رسول کی، اللہ نے قرآن میں کہیں ان کو اولو العلم یعنی علم والے کہا ہے؟ نشانیاں بتا رہا ہوں آپ کو، جلدی جلدی کرنا۔ کہیں اللہ نے راسخون فی العلم کہا ہے؟ لا یعلم التاویل الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے جو قرآن محمد پہ نازل کیا ہے اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں وہی اصل قرآن ہے، اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں جس کا معنی واضح نہیں ہے، اسے نہیں جانتا کوئی سوائے راسخون فی العلم کے۔ فکر بلند کرے۔ اب شاہ صاحب یہ دیکھیے نا قرآن مجید میں ایک آیت مولوی کہنے لگا جی ساڈے بھی پیر نبی دے نائب نے۔ میں کہا پیر میدان چلیا تو انہوں آہ محمد دا ورثہ قرآن ہے، تو یہ مطلب ہے نبی انہوں قرآن دے کے گئے نے، تو جو انہوں قرآن آندا ہے تو انہوں آہ 10 الف لام میم دا معنی کیے۔ فکر بلند کرے، فکر بلند کرے۔ اگر وہ نبی کا وارث ہے تو نبی کا ورثہ قرآن ہے، اس بندے سے کہے مجھے بتائے قرآن کی آیت ہے قاف ہا یا عین صاد، اس کا معنی کیا ہے؟ حامیم عین سین خاف، اس کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو حروف مقطعات ہے۔ میں نے کہا حروف مقطعات ہے تو قرآن نہیں ہے؟ کہنے لگے جی قرآن تو ہے۔ تو میں نے کہا اس کا معنی بتاؤ۔ کہتا جی لا یعلم التاویل الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کا معنی سوائے راسخون فی العلم کے کوئی نہیں جانتا۔ میں کہا پتا چلا مولوی وہ وکھرے بندے ہیں اللہ نے جن کو راسخون فی العلم بنایا ہے۔ آئے ہائے ہے الف لام میم کیوں رکھا ہے؟ جب مجھے میری ہدایت کے لیے تو نے کتاب نازل کی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للناس ھدی للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے۔ اس کتاب میں عیب کوئی نہیں، ہدایت دیتی ہے۔ میں بھی متقی بننے کی کوشش کرنا۔ 10 مولوی حامیم عین سین کاف کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا نہیں، یہ بتائیں گے راسخون فی العلم۔ اللہ کتاب میری ہدایت کے لیے بتائیں گے راسخون فی العلم۔ فرمایا اگر میں تم دیکھو آپ موبائل رکھتے ہیں، اپنے موبائل کو آپ کوڈ لگاتے ہیں، کوڈ لگاتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے وہ بندہ دسے جڑا شادی شدہ تے موبائل نو کوڈ نہیں لگا، بولو یار۔
जिन्ने बच्चे बैठे जिन्हों को मोबाइल ने लाते हो सारे यार, उसमें अपने प्राइवेसी हो सकती है, कोई तस्वीर हो सकती है, कोई फाइल हो सकती है, कोई किस तरह की चीज महफूज रखते हैं, उसे कौन लगाते हैं। भैया में आरा गहरा ना चौक के बैठी आए, हाय हाय हाय, फिक्र बुलंद करो जी, फिक्र बुलंद करो। ऐरा गहरा जिसका जी चाहे फाइल खोले देखे कि शाह साहब ने इसमें क्या सीक्रेसी है, क्या राजदारियां हैं, इसमें क्या क्या रखा है। अल्लाह जब मेरी हिदायत के लिए, उम्मत की हिदायत के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए तूने कुरान नाज़िल किया है तो अलिफ लाम मीम का कोड क्यों लगाया? हाय हाय हाय, फिक्र बुलंद करे। हा मीम ऐन सीन काफ का कोड क्यों लगाया? काफ या ऐन स्वाद हा स्वाद काफ का कोड क्यों लगाया? अल्लाह ने कहा अगर कोड ना लगाता तो बंदा वो सच्चा ना हो जाता जिस बदबख्त ने कहा था हमारे लिए किताब काफी है। तो जो है हजरात की कने फरमाया तुम्हें क्या पता कुरान क्या है? ला यअलमु तवीला इल्लल्लाह व रासिखून फिल इल्म, कुरान को वो जानते हैं जो रासिखून फिल इल्म है। तो पता चला जो रासिखून फिल इल्म है वही वारिस कुरान है, और जो वारिस कुरान है वही वारिस मुस्तफा। जिंदाबाद। कहीं अल्लाह ने उलुल इल्म कहा, कहीं रासिखून फिल इल्म कहा, कहीं कहा सुन्ना और रसूल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ौना मिन बादिना, हमने बंदों में से कुछ को कुरान का वारिस बना दिया है। ਇਹਦਾ मतलब कुरान का वारिस होर होगा तो बाग ते कब्जा होरदा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो कुरान वर्षा है मेरे मोहम्मद का, और वर्षा वारिसों को जाता है। जिसके पास कुरान है वही वारिस मोहम्मद है। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। शाह साहब देखिए, मैं थोड़े वक्त में इतनी हकानियत बयान कर रहा हूँ और ऐसे हकायक बयान कर रहा हूँ कुरान के। लाओ बंदा जिसे कहोगे हम वारिस कुरान, हम वारिस नबी मान लेंगे, लेकिन साबित कर वो रासिखून फिल इल्म है, वो उलुल इल्म है नहीं है, तो फिर उसे क्या हक है नबी का वारिस होने का? फिर अल्लाह ने कहीं वारिस कुरान को उलुल अम्र कहा है, कहीं गवाह मुस्तफा कहा है। बोलो मेरे साथ। अल्लाह ने कहीं कुरान में कहा नूरुल्लज़ी नज़्ज़ल माहू, कहीं उसे वो नूर कहा है जो मोहम्मद के साथ आया है। कहीं अल्लाह ने कहा है अफमन काना अला बय्यिनत मिन रब्बिही यतलूहु शाहिदुम मिनहु, वो जो मोहम्मद का वारिस है, जो मोहम्मद का जानशीन है, उसे हमने मोहम्मद के साथ भेजा है। फरमा रहे हैं तवज्जो। ये सारी आयतें अल्लाह ने निशानियां बताई हैं कि अगर ये सारी, पहले साउंड बड़ा अच्छा था, अगर ये निशानियां हैं उस बंदे में तो वो बंदा वारिस नबी है। अगर उसमें निशानियां नहीं है ये ना दसियो वोटा नाल हो गया, जेडे वोटा नाल होए ना बथेरे छितर खांदे ने पे। फॉर्म 47 वाले बंदे शादी हुकूमत कर रहे हैं। बंदों ने असली मैंडेट चोरी किया, फॉर्म 45 वाला। हैरान हो के कहते हो पे मैं भी चाहिए यार, बोलो तवज्जो है कि नहीं, गौर है शादी। ये तो सुने ना आपने, फॉर्म 45 और 47 वाला रौला सुने ना। असल इलेक्शन था शादी, मैंडेट था 45 वाला, जिसमें पीटीआई की निशिस्तें ज्यादा थी, कामयाबी ज्यादा थी। रातों रात इन्होंने सब खून मारा, सुबह नतीजे आए फॉर्म 47 वाले। यही तो इस्लाम के साथ हुआ है। खतीर वाला ऐलान बदला सकीफे में। जिंदाबाद। तवज्जो है हजरात की कि नहीं? ये तो शुरू से शादी फॉर्म चेंज हुए हैं, लेकिन तुमने तो मुजाहरा आज की है। चलो नबी का नायब कौन है तो निशानियों से पता चलेगा। ये नहीं भी साडा बाबा होया सी, उत्थे साडा बाबा होया सी। गौर है, और जो बाबा होया सी ना तुहाडा, उन्हें अपने बाबे नूं खत लिखिया सी, अब्बा मुबारक होए। उन्हें क्या मुंडिया कादी? उन्हें क्या मैं हो गया। उन्हें क्या तू मुंडा ते मेरा है, ते तेरे चो केड़ी गल है? तू मुहम्मद दा वजीर हो जाए, है तू उम्मत दा बादशाह हो जाए और मुसलमाना का अमीर हो जाए, तेरे च केड़ी खूबी है? उन्हें क्या अब्बा मैं सारे च वड्डा हाँ। उन्हें क्या तेरे तू वड्डा, तेरा प्यो घर बैठा। तवज्जो है जनाब के नहीं? पता चला नायब मुस्तफा उम्र की वजह से नहीं बनता, खूबियों की वजह से बनता है।
اور وہ خوبیاں میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں کہ کون سی خوبیاں بندوں میں ہوں تو وہ وارث نائب رسول ہوتے ہیں. توجہ, ان میں سے شاہ جی ایک عرض کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. میرا حبیب ان سے کہہ دے تیری نبوت کے لیے دو گواہ کافی ہے, ایک اللہ, ایک وہ بندہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. ہائے 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 ہائے, فکر بلند کر. اللہ کہتے ہیں مصطفیٰ تیری نبوت کے دو گواہ ہیں اور وہ کافی ہیں, ایک اللہ اور دوسرا وہ بندہ جو کل کتاب کا عالم ہے. اللہ تو گواہ ہے نا پہلا ہو تو میں کہا جو تو اللہ ہے تو میں تو رکشے پیچھے پڑے آپ ہی اللہ کافی ہے. غور فرمائیے کہ نہیں, 74 ماڈل شاہ جی بس ہوں دیئے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہ, 300 دی سائیکل تے مولوی پیچھے لے کھڑے اللہ. اللہ کافی ہے. اللہ اگر کافی ہے تو پھر دو گواہ کیوں ہیں؟ فکر بلند کرو یار. اس نے کہا کل کفا باللہ, ایک اللہ کافی ہے, بینی و بینکم شہیدم بینی و بینکم, گواہ کے طور پہ تمہارے اور اس کے درمیان. ایک اللہ کافی ہے, ایک وہ بندہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے, قاری نہیں. ہائے 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 ہائے, حافظ نہیں بھائی, وہ کل کتاب کا بولو بولو عالم ہے. کیا ہے کل کتاب کا عالم؟ توجہ فرمائیے. تو محمد کی نبوت کے دو گواہ, ایک اللہ, ایک وہ بندہ جو کل کتاب کا عالم ہے. اگر اللہ کافی ہے تو اللہ کہتا محمد میں تیرا گواہ ہوں اور کافی ہوں. انہیں کہا نہیں, ایک میں گواہ ہوں ایک علی گواہ ہے. اوہ میں بے وقوف مولوی, الو کے پٹھے مولوی, جب محمد کے لیے کلا اللہ کافی نہیں. ہائے ہائے, تیرے میرے لیے اللہ کافی کیسے ہو سکتا ہے علی کے وسیلے کے بغیر؟ توجہ ہے جی. نبوت محمد کے دو گواہ, ایک اللہ, ایک کل کتاب کا عالم. لو شاہ جی اگر میں کہوں نا کل کتاب کا عالم میرا پیر ہے, بندے آکھنا تو تے آکھنا ہی, تو تے آکھنا ہی. بادشاہ کیا نا جڑا سب تو سونا بچہ لب دئی نا اے انہوں دے دے. وزیر گھر آیا, انہیں کہا میرے تو سونا کیڑا. بادشاہ نو سدیا, انہیں کہتے ہیں کہ سب تو سونے بچے نو دے دے. کنوں دیتا ہی؟ انہیں کہا جی بچے جڑا سب تو سونا ہے. انہیں کہا سادہ ہاں بچہ, سادہ تے ایک اکھو کانا. شاہ ٹیرا. انہیں کہا تینوں زمانے تے آئی سونا لگا ہے. انہیں کہا تم منو آکھیا ہی نا جڑا تینوں سونا لگتا ہے. ہائے ہائے ہائے. انہیں کہا میں گوانڈیاں تے سونے پھوکنے نے, میرا تے ہی سونا ہے نا. غور ہے کہ نہیں؟ لوکاں تے پاویں کانے نے پیر. ہائے 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 یار, انہوں نے تو ہی سونے لگ دینا. تے جے میں چھڑا کلے کتاب دا عالم میرا مرشد علی ہے تے بندے آکھنا تو تے آکھنا ہی آکھنا ہی تیرا پیر جو ہویا. چل اسی رہن دینے ہاں, تو لب کے لے آیا نا. ہائے ہائے, او میرے مرشد تو علاوہ کل کتاب دا عالم تو لے آیا. اسی انہوں محمد کی نبوت کا گواہ مان لیں گے. توجہ ہے جناب دی کہ نہیں؟ توجہ کرے. شاہ جی گواہی کا دی دینی ہے محمد مصطفیٰ دی نبوت دی, تے گواہ ہوتا ہے آئی وٹنس. میں شاہ کو پہنچیا 10:15 بجے, سویرے 8 بجے ایک وقوع ہوئے تھے تے شاہ اور آکھن گواہ وچ تسی ہو. تے جج مینوں آکھیا جدوں وقوع ہویا سی ادو ہے سا, میں آکھا صرف 2.25 گھنٹے لیٹ آیا. انہیں آکھنا منہ پرا کر وڈا تو مولوی, تجھے نہیں پتا گواہی وہ دیتا ہے جو آئی وٹنس ہو, جو موقع پہ موجود ہو. لے مولوی جنو دل کر دئی محمد دا نبوت گواہ ثابت کر محمد دی نبوت دا, لیکن چیتا رکھی گواہ آئی وٹنس ہونا چاہیے. محمد مصطفیٰ سے پوچھے یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا کنت نبی آدم بین الماء والتین. فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی آدم نہیں بنا تھا. اس کی مٹی الگ تھی, اس کا پانی الگ تھا. مولوی جی لیا ہوا
ایسا گواہ جو محمد کی نبوت پہ تب سے گواہ ہو جب سے نبی نبی ہو. تے تو کنوں لے آئیں گا؟ سب سے پہلا بشر آدم ہے. آدم علیہ السلام سے کہے آپ گواہی دو محمد مصطفیٰ کی نبوت کی. وہ کہے گا میری مجال نہیں، میرا پانی الگ تھا، میری مٹی الگ تھی، یہ نبی تھا. ہائے 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 ہائے. اور جب آدم علیہ السلام کی شجی روح یہاں پہنچی، انہوں نے یوں مڑ کے دیکھا دہنۂ عرش پر 5 نور کی شکلیں ہیں. پہلا سوال کیا یا اللہ مجھ سے پہلے بھی کسی کو بشر بنایا؟ ہائے 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 ہائے. اللہ نے فرمایا آنکھیں نیچی کر، یوں انگلیاں نہیں کرتے ان کی طرف. کہ لگا جب پہلا بشر میں ہوں تو یہ مجھ جیسے پہلے کون ہے؟ فرمایا اتنے رہنا ہی کہ نہیں، انہوں نے پھر اپنے جی آنا کھی. ہائے ہائے. اس نے کہا یا اللہ یہ 5 نور کی شکلیں ہیں، چہرہ تو بظاہر میری طرح ہے، تو یہ ہے کون؟ اللہ نے کہا انا محمود بحق محمد، انا اعلیٰ بحق علی، انا فاطر السماوات بحق فاطمہ، انا موشن بحق حسن، انا قدیم اللسان بحق الحسین علیہ السلام. اور پھر اللہ نے فرمایا ما خلقتہم ما خلق العرش والکرسی ولا اللوح والقلم ولا السماوات والارض. اللہ فرماتا ہے اگر ان کو نہ بنانا ہوتا آدم سن، نہ میں عرش بناتا نہ کرسی، نہ میں لوح بناتا نہ قلم، نہ میں زمین بناتا نہ آسمان، نہ آدم ہوتا نہ اولاد آدم. فرمایا تو ان کا صدقہ ہے، مالک اور ہوتے ہیں صدقے اور. لاؤ گواہ جسے لانا ہے میرے مصطفیٰ کے نبوت کی گواہی دے. ابا تو تیرا دے نہیں سکتا چونکہ بابا آدم بعد میں بنا تھا، میرا محمد پہلے سے نبی تھا. توجہ ہے کہ نہیں؟ گواہ ایسا ہونا چاہیے جب سے مصطفیٰ نبی ہے تب سے وہ گواہ ہو. جا اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، تیری کتاب سے جا کے پوچھ. لیکن کن تو نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی میں تھی، پانی پانی میں تھا. تیرے مرشد علی سے پوچھا یا علی آپ ولی کب سے ہیں؟ فرمایا کن تو ولی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے ولی ہوں جب آدم کی مٹی الگ تھی، پانی الگ تھا. کہا آدم سے پہلے ہیں؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا جہاں اللہ کہہ رہا تھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی؟ ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ فرمایا ہاتھ اللہ کے نہیں، اللہ کے ہاتھ علی ہے. وہ بنانے والا ایک ہاتھ محمد کا تھا، ایک علی کا تھا. توجہ فرمائیے آپ حضرات. کل کتاب کا عالم ہے، جلدی جلدی کر رہا ہوں. کل کتاب کا بولو، کل کتاب کا عالم نبی کی نبوت کا گواہ ہے. پہلا کتاب دا جزوے کتاب کا عالم تلاش کر لیں. پہلے کل کتاب تو پہلا ہوتا ہے جز کتاب، پہلا کتاب دا جزوی عالم نبی ہے. اے فون آن لگ پہ جی مجلس والے دے. چلو تسی لیٹ ہوندے پیرو، ذرا ٹائم نال آ جایا کرو. آنا تے پھر تو 5-7 ہی ہوندا ہے، ٹائم نال آ جایا کرو یار. چلو بندہ بہ کے ذرا پیار نال. گور ہے تھوڑی کہ نہیں؟ ناشا جی 2 نہیں 4 کریے. میں پہلا جزوی کتاب دا عالم بکھانا. ایک ہوندا کل، ایک ہوندا جز. پیر ہے میرا کل کتاب دا عالم جڑا نبوت محمد دا گواہ ہے. پہلا جزوے کتاب کا عالم تلاش کرے. سلیمان پیغمبر ہے، دربار لگا ہوا ہے، ہد روشن دان میں بیٹھتا تھا، ہد وہاں پہ نہیں تھا. سلیمان پیغمبر کو غصہ آ گیا، واقعہ سارا قرآن میں ہے. سلیمان کہتا ہے لقتلنک لذبحنک، میری اجازت کے بغیر بھاگا ہے بڑا تو ہد، یا تجھے قتل کروں گا یا تجھے ذبح کروں گا. مولوی تو کدی اکھ کھول کے قرآن پڑھیا ہی نہیں. سلیمان ناندا جڑا اجازت تو بغیر بھجے پاویں پرندہ ہوئے او واجب القتل ہے. او چھوٹے نبی نو چھڑ کے پرندہ بھجے تے واجب القتل ہے. وڈے نبی نو میدان جو چھڑ کے بندہ نسے تے امیر المومنین ہے. غور ہے آپ حضرات کی کہ نہیں؟ بہرحال وہ حدود واپس آیا. اس نے کہا جی میں آوارہ نہیں گیا تھا، یہاں پہ ساتھ ایک ملکہ بلقیس ہے جو زمین پہ رہتی ہے، دنیا کی بادشاہ بنی پھرتی ہے. نہ وہ اللہ کو جانتی ہے نہ تجھے نبی مانتی ہے. تو تجھے نبی نہیں مانتی، اللہ کو جانتی نہیں، اسے کیا حق ہے کہ وہ بادشاہی کرے، حکمرانی کرے؟ سلیمان پیغمبر نے کہا ہد سچا ہے. جنات اکٹھے کیے، جن سے کہا بھائی جلدی سے تخت بلقیس لاؤ. جن کھڑا ہوا. قرآن میں واقع ہے، آیت اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ مجھے بھی جلدی ہے ذرا. کہا کہ
تخت بلقیس لاؤ. تخت بلقیس لے آنا ہے تے تخت بلقیس چونکی دا نا نہیں تے کہ پیڑھی تے بیٹھی ہے تے پیڑھی چوک لے ہونی ہے. شاہ جی جو تخت بلقیس ہے اس میں بلقیس کا محل ہے, اس میں بیرکیں ہیں فوجیوں کی, لشکروں کی بیرکیں ہیں, وہاں گھوڑوں کے استبل ہیں, اس کی سیر کے لیے باغات ہیں, شاپنگ کے لیے بازار ہیں, رایا کے رہنے کے لیے مکانات ہیں, توجہ ہے, شہر ہیں, آبادیاں ہیں. جناب سلیمان نے کہا چک لے آؤ سب کچھ. جن نے کٹھیا دربار لگیا مثلا سویرے 8 بجے, 4 بجے برخاست ہونا سی. انہوں نے کہا جی دربار لایا تساں تے 4 بجے تو پہلا آ جاؤں گا. فرمایا تھلے پہ بڑا جن تو دوجا اٹھیا, ہاں بھائی کنا ٹائم؟ انہوں نے کہا جی 12 بجے حاضری ہوئے گی. اور میں دفعہ ہوں سانو چھیتی ہے جی میں سانو چھیتی ہے. وقال عفریت من الجن, قرآن کہتا ہے جو جنوں کا سردار تھا وہ تھا. سلیمان نے کہا کتنے وقت لوگے تخت بلقیس کو حاضر کرنے میں؟ اس نے کہا جی وقت کیا ہے؟ آدھا گھنٹہ دیو. 1000 میل دور ہے بھائی تخت بلقیس. تو شاہ جی زمین تو چک لے ہونا سب کچھ, استبل لشکر ساریاں فوجاں باغ سارے بچے. آدھا گھنٹہ تے دے نا. فرمایا دفعہ اوپر آ بڑا جن تو. خدا کی قسم میں کہے اللہ دے نبی تینوں پتہ بھی انہیں جوگے نہیں تے پہلے ہی آصف بن برخیہ نو ساد لے. فرمایا پہلا ساد لیندا تے انہاں آکھنا سی اساں بھی لے آونا سی, اساں بھی لے آونا سی. تاں میں پہلا انہاں دی اوقات دسی ہے بھی تسی انہیں جوگے نہیں. میں کہا یا رسول اللہ تانوں جی پتہ ہے بھی خیبر علی فتح کرنا ہے. ہائے 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ 39 دن بندے پریشان کیوں رکھے جے؟ فرمایا پہلے دن ہی علی فتح کرتا انہاں آکھنا سانوں بھی کتے موقع ملیا ہوندا نا. غور ہے حضرات کی کہ نہیں؟ آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے, وہ تھے کون؟ وہ سلیمان کے داماد بھی تھے, چچا زاد بھی تھے, ان کے وزیر بھی تھے, ان کے بھائی بھی تھے. ایک کام وزیرہ دا ہوندا جے, گوانڈیاں دا نہیں. ہائے ہائے توجہ ہے. اور وزیر نبیوں کے رشتہ دار ہوتے ہیں, محلے والے نہیں. ایک ثابت کر دے کہ کسی نبی دا وسیع محلے دار ہوئے. آدم علیہ السلام کا وسیع شیز تھا, نوح کا وسیع سام تھا, توجہ فرما رہے, موسیٰ کا یوشع بن نون تھا, عیسیٰ کا شمعون تھا, داؤد کا سلیمان تھا, تو محمد کا گوانڈی کیسے ہو سکتا؟ رشتہ دار ہوتے ہیں, خونی عزیز قریب کے لوگ. توجہ ہے. آصف میں بھر کے کھڑا ہوا, جی بھائی آصف کتنے وقت چاہیے؟ کہ اللہ کے نبی وزیر تیرا ہوں تو وقت کیسا؟ کہ پھر بھی کتنے وقت لوگے؟ کہا آنکھیں بند کریں گے آپ تو کھلنے سے پہلے تخت یہاں ہوں. اللہ اکبر. قرآن کا طرفت اعین, آنکھ جھپکنے سے پہلے. ٹھیک ہے جی. لو جی سلیمان نے آنکھ بند کی تھی, کھلنے سے پہلے تخت سامنے موجود تھا. میں نے قرآن سے پوچھا یہ آصف بن برخیہ کے پاس کیا طاقت تھی؟ اللہ کہتا ہے اندہ علم ومن اندہ علم الکتاب, اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. ہائے 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 توجہ فرما رہے ہیں, میں کہنے چاہتی نہ گیا بھائی. اس کے پاس کتاب کا, سارے بولو, کتاب کا کچھ علم تھا. اور محمد کا گواہ وہ ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم. ہائے 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 توجہ ہے حضرات کی. اچھا اب توجہ کرنا, علی کے پاس کل کتاب کا. اچھا جو بھی ہے تیرے پاس تو پیش کر. اچھا تو پیش کر نہیں سکتا, میں کچھ گواہیاں دلواتا ہوں. میرے پیر علی فرماتے ہیں, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی آیت ایسی نہیں آتی تھی جو شام ہونے سے پہلے, جو بھی آیت محمد پہ نازل ہوتی تھی فرماتے ہیں میں شام ہونے سے پہلے علی کو بتا دیتا تھا اس کی تعویل کیا ہے, اس کی تنزیل کیا ہے, اس کی تفسیر کیا ہے, یہ کس کے لیے آئی ہے. ہائے 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 اس کا مستاق کون ہے؟ فرماتے ہیں ہر آیت نبی بتا دیتے تھے. اور پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم محفل میں بیٹھے ہوتے تھے, دیر تک نبی علی کے کان پہ منہ رکھ کے سرگوشیاں کرتے رہتے تھے. اور حضرت ابو بکر کہتے ہیں طائف کے محاصرہ میں ایک دن میں اور عمر ساتھ بیٹھے تھے, گھنٹے ہو گئے تھے نبی کو علی کو سرگوشیاں کرتے ہوئے. مجھے غصہ آیا, میں نے کہا یا رسول اللہ چاچے دے پتر تو علاوہ کوئی نہیں لبدا, ساری گلاں ایدے نہ کرنی ہے جے, سرگوشیاں ایدے نہ کرنی ہے جے. کائنات کے رسول نے فرمایا مان جیتا ہوں ولیکن اللہ انجا ہوں. ابو بکر یاد رکھنا کہ سرگوشیاں میں نہیں کر رہا, اللہ کر رہا ہے. توجہ ہے کہ نہیں جناب؟ پھر
پھر کائنات کے نبی نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر علی کا اپنا دعویٰ ہے، آپ منبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے سلونی سلونی اما شئتم قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو علی سے پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ علی تمہارے درمیان نہ رہے۔ اگر تورات والے پوچھو گے تورات سے جواب دوں گا، انجیل والے پوچھو گے انجیل سے جواب دوں گا، زبور والے پوچھو گے زبور سے جواب دوں گا، قرآن والے پوچھو گے قرآن سے جواب۔ توجہ ہے، یہ دعویٰ میرے مصطفیٰ کا ہے، یہ میرے مرتضیٰ کا ہے۔ حضرت سلمان سے کسی بندے نے پوچھا، دور سے آیا تھا بندہ، کہتا ہے سلمان یہ تو اڈا خیال ہے کہ جبریل نے نبی تے آنا سی تے علی تے آنا سی تے بھلیکے نا نبی کو ٹر گیا وہی لے کے۔ سلمان کہتے نہیں ایسی بات نہیں ہے، نبی تو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اور جبریل نے انہیں پہ آنا تھا۔ بندہ تھوڑا مطمئن ہوا۔ سلمان نے آکھیا پہ تیرے دل چ بغض علی ہے تے تینوں پریشان ہی کردا جاؤں۔ جاتے ہوئے منافق کی طرف سلمان نے دیکھا، کہا سنو آنا تو جبریل نے نبی پر ہی تھا اور آتا بھی نبی پر تھا، لیکن ایک بات ہے نبی پر 12,000 بار آیا ہے اور علی پر 24,000 بار۔ توجہ مولا ہم کو سلامت رکھے، کہتا کر دیا نا وچلی پتہ ہی من لگ گئی بچوں تسی انج دیاں گلاں کر دے ہو، تسی علی نو ودان دے ہو۔ سلمان نے کہا بے وقوفی نہ کر، تجھے نہیں پتا نبی نے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ ہائے ہائے ہائے، علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا جب بندہ گھر میں جاتا ہے تو جاتے ہوئے بھی پہلے دروازے پر، جب باہر آتا ہے آتے ہوئے بھی پہلے دروازے پر، تو گھر میں ایک بار جاتا ہے دروازے پر 2 بار جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو نبی کے پاس 12,000 بار آیا تھا، علی کے پاس 24,000 بار۔ بس سامنے محترم، کل کتاب کا عالم جب تک تمہیں نہیں ملتا تیری تہمتے گلباز دا گڈ ہی اونی دیر تینوں مننا پائے گا۔ گواہ نبوت مصطفیٰ کل کتاب کی حیثیت سے، عالم کل کتاب کی حیثیت سے کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے۔ چلو تصدیق کے لیے میں علی علیہ السلام کا ایک اور اعلان پڑھتا ہوں۔ تیرے میرے آخری جملہ میرا فضائل کا، تیرے میرے مصطفیٰ سے پوچھا یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ انجلی دے بے نیاز سیدو، منوں بندہ پوچھے نا پہ مولوی تیری سب تو چنگی تقریر کیڑی، تو چلو ایڈا وڈا مولوی تے نہیں میں، تو پھر بھی کوئی ہزاراں کے تقریراں تے اپنی زندگی چ کیتی ہیں نے، میں ہزاراں نہیں تے سواں نال تے کیتی ہیں نا جی، تے سواں مجلساں چوں منوں سوچ دیا ٹائم لگنا ہے شاہ جی کہ آخری آ رہے نہیں مجلساں پڑھیاں نے بچوں بہتی کمال دی کیڑی ہے، تے جنوں سوچنا پوے نا وہ امام نہیں ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، جدو تیرے مرشد علی تو کسی بندے پوچھیا نا یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، ہائے ہائے جنوں اللہ نے بنایا ہی علی ہوئے، وہ دی فضیلت کو چھوٹی کی نہیں ہو سکتی ہے شاہ جی، جدہ پہلا قدم کعبے جا کے انہوں قبلہ کر دے، ہائے ہائے ہائے، اور یارو دی فضیلت چھوٹی کیڑی ہو سکتی ہے، پر خدا کی قسم پھر بھی میرے بادشاہ علی نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے۔ اگو بندہ ہنس کے آندہ ہے آہو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کا نقطہ آپ ہیں، یہ آپ کی فضیلت ہو گئی۔ فرمایا یہ فضیلت ہے مگر سب سے بڑی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بندہ کہتا ہے جی اچھا سورۃ فاتحہ میں اللہ نے اہدنا الصراط المستقیم کہا ہے، سورہ فاتحہ کے صراط مستقیم آپ ہے، فرمایا یہ میری فضیلت ہے مگر سب سے بڑی نہیں ہے۔ کہتا ہے جی آپ بستر پہ سوئے اور اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کون ہے جو سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لے، تو مرضیاں خریدنے والے آپ تھے۔ فرمایا یہ میری فضیلت ہے مگر سب سے بڑی نہیں ہے۔ بندہ کہتا ہے جی آپ مباہلے میں گئے تھے تو نبی نے کہا تھا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ بَنَانَا وَبَنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم نفس محمد بن کے مباہلے میں گئے تھے، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ فرمایا یہ میری فضیلت ہے
مگر سب سے بڑی نہیں ہے. میں فاتح بدر ہوں میری فضیلت ہے, سب سے بڑی نہیں ہے. میں فاتح احد ہوں مگر سب سے بڑی نہیں ہے. میں فاتح خندق ہوں, یہ سب سے بڑی نہیں ہے. میں قاتل مرحب و انتر ہوں, یہ میری سب سے بڑی نہیں ہے. میں قسیم جنت والنار ہوں, یہ میری سب سے بڑی نہیں ہے. میں لواء الحمد کا اٹھانے والا ہوں, یہ میری سب سے بڑی نہیں ہے. پل صراط پہ جنت کی ٹکڑے عطا کرنے والا ہوں, مگر یہ میری سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. میں زہرا کا شوہر ہوں, یہ میری سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. میں حسنین کا بابا ہوں, یہ میری سب سے بڑی نہیں ہے. میں سید مختار ہوں, میں قاسم جنت والنار ہوں, میں خلیفہ تحقیقی ہوں, میں خطیب منبر سلونی ہوں, میں منبع رشت و ہدایت ہوں, میں منبع شجاعت و جلالت ہوں, میں دلیل وجود وحدت ہوں, میں خدا کی مشیت ہوں, میں رسول کی شریعت ہوں, میں حق کی شمشیر ہوں, میں اسلام کی تقدیر ہوں, میں محمد کی تصویر ہوں, میں گنجین صدق و صفا ہوں, میں نور الہدا ہوں, میں بحر سخا ہوں, میں کون و مکا ہوں, میں خدا کا ولی ہوں, میں رسول کا وسیع ہوں, میں بطول کا پتی ہوں. یہ میری فضیلتیں ہیں مگر سب سے بڑی نہیں. بندہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں محمد کی نبوت کی گواہی میں اس کا شریک ہوں جو لا شریک ہے. میں اس کا شریک ہوں, بولو جو لا شریک ہے. عزیزو بڑی عزت ہے سادات کی. اللہ نے جو بخشا ہے نا آل محمد کو وہ فضائل ہیں, اور جو امت نے دیا ہے نا آل محمد سیدو وہ مصائب. اللہ کا دیا ہوا سب کچھ فضائل ہے آل محمد, اور جو امت نے دیا ہے وہ سارے مصائب. کون کون سا مصائب پڑھوں؟ میں رات سوچ رہا تھا جب لیٹا تھا نا جا کے, 10 محرم کے تھکے ہوئے, روز مجالس, ہر وقت مجالس, رات کو 2-3 بجے آنا, سارا دن کا جلوس, سارا دن کے مجلسیں, سارا دن ماتم, سارا دن زنجیر زنی, چھوٹے چھوٹے بچے, گرمی کی شدت. پھر لیٹے لیٹے مجھے خیال آیا, میں نے کہا جتنے بھی تھکے اپنے گھر آئیں گے, آرام کر لیں گے, پانی بھی پی لیں گے, کھانا بھی کھا لیں گے, مرضی سے سو بھی لیں گے. اللہ جانے کتنی ستائی گئی زہرا کی بیٹی, بھوکی بھی ہے, پیاسی بھی ہے, پردیش میں اللہ راسی بھی ہے. نہ اکبر رہا, نہ غازی رہا, نہ انو محمد, نہ کوئی نگران, نہ کوئی محافظ. ایک بیمار سجاد ہے. دنیا کا محرم ختم ہو گیا ہے, زہرا کی بیٹیوں کا محرم شروع. کبھی اس بازار میں, کبھی اس بازار میں, کبھی اس بازار میں. 13 محرم کو, عزادارو 11 محرم کو ایک روایت پڑھتا ہوں. جو کربلا کے زوار ہیں وہ جانتے ہیں, جو کربلا گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جتنے شہدائے کربلا ہیں سب کی قبریں ہیں کربلا. آل محمد کی, عباس کا روزہ, اکبر کا روزہ, جان کا روزہ, حبیب کا روزہ, زہیر کا روزہ, جتنے شہداء ہیں سب کی قبریں ہیں شادی کربلا میں. میں ایک سوال کر کے پوچھتا ہوں, کبھی کسی زائر نے عسکر کی قبر دیکھی؟ کربلا میں شادی کہیں وکری قبر نہیں ہے. سادات و دل دکھے مجھے معاف کرنا, پوچھو گے عسکر کی قبر کیوں نہیں ہے؟ میری طرف یہ 11 محرم ہے, یہی وقت تھا صبح کا. بے غیرت عمر سعد نے اعلان کیا, اعلان کر کے کہتا ہے حسینیوں کے لاشیں اکٹھے کرو. عزادارو لاشیں اکٹھے کیے گئے. اس نے 500 عربی گھوڑا منگوایا. عربی گھوڑا شادی بڑا وزن ہوتا ہے گھوڑے کا, ایک ایک قدم گھوڑے کا کئی من کا ہوتا ہے. اس نے 500 گھوڑا منگوایا, قدم کے ساتھ قدم جوڑا, کہتا ہے پامال کر دو سیدوں کے لاشیں, پامال کر دو سب کے لاشیں. عزادارو جب پامالی کا وقت آیا نا, ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا تو نے قتل کر لیا جتنا ظلم کرنا تھا, ہم بھی تیرے ساتھ تھے, لیکن اکبر دور کا ہمارا رشتہ دار ہے, جس کی ماں دور کی ہماری عزیزہ ہے, ہم اکبر کو پامال نہیں ہونے دیں. لاشا اٹھایا لے گئے. کوئی دور کا رشتہ دار آیا غازی کا, لاشا اٹھایا. عزادارو
सैयद के दरबार में बैठे हैं, खुदा की कसम हुसैन बादशाह शफात न करे। लफ्ज मक्तल की रवायतों में यही है। सारे लाशें उठा लिए गए सवाए 2 लाशों की। पूछो कि कौन से लाशें थे जो गरीबों के रह गए? एक जहरा का गरीब हुसैन, एक रुबाब का सगीर असगर। 2 लाशें बच गए। एक मर्तबा सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ मुंह करके कहा, नाना, और नाना जिसे बड़े नाजों से पाला था, जिसकी गर्दन के बोसे लेता था, नाना जिसके होंठों के बोसे लेता था, नाना जिसे मोहरे नबूवत पे सवार करता था, नाना बलैल की जुल्फें जिसके हाथ में महार बना के देता था, नाना सबके वारिस आए, आज तेरे हुसैन का कोई वारिस नहीं। असगर और हुसैन का लाशा रह गया। 500 अरबी घोड़ा शरी लाशों की कमान। जब घोड़ों के कदम चले ना, मक्तल की रवायत है, हुसैन बादशाह के हाथ को हरकत हुई, हाथ की हरकत से उठाया असगर को, हुसैन बादशाह ने अपने सीने में लिटाया। असगर का सीना हुसैन के सीने के साथ पेवस्त हुआ। किसी जालिम के घोड़े ने असगर की पुश्त पे कदम रखा, घोड़े के वजन से कब्र बन गई असगर की हुसैन का सीना। असगर की कब्र बन गई हुसैन का सीना। दफन हो गया असगर हुसैन के सीने में। जहां हुसैन की कब्र है वहीं असगर की कब्र है। अल्लाह लानतुल्लाह कौम ज़ालिमीन से अलमुल्लज़ी अय्याहुल क़ादिरीन तरिबून। पाक परवरदिगार वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का शफ़ी अज़ा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे ज़िक्र तस्बीह को इबादत में शुमार फरमा। सदात की सही को कबूल व मकबूल फरमाते हुए इनके रिज़्क़, ईमान और मार्फत में इजाफा फरमा। हाज़रीन की जुमला नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। गम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिवा कोई गम नहीं। मक़रूज़ मोमिनीन के कर्ज़ अदा फरमा दे। बीमार मोमिनीन को शफ़ाए कुल्ली अता फरमा। ज़माने के वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना